الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال المقتحم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میرے عزیز نوجوانوں، قمری مہینے کے اعتبار سے رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے آغاز پر ہی اس امت کو خصوصی طور پہ برکت کی دعا سکھلائی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ اس رجب کے مہینے کو اور اس کے بعد آنے والا جو شعبان کا مہینہ ہے، ان دونوں مہینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعا بتلائی ہے، سکھلائی ہے، وہ برکت کی دعا ہے۔ اور اس برکت کا اختتام وہ بلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ یہ دونوں مہینے ہمارے لیے بابرکت فرما اور ہمیں اتنی مہلت عطا فرما دے کہ ان دونوں مہینوں کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم رمضان کی برکتوں کو بھی سمیٹ لیں۔ تو اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو عمل امت کو دیا گیا ہے، امت کو ملا ہے کہ وہ خصوصی طور پر رجوع اللہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری امت اس وقت پریشان حال ہے، اور اپنا ملک پاکستان، اس کی کیفیت بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ترکی اور شام میں حالیہ جو زلزلہ آیا اور جس کی وجہ سے وہاں پہ اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ تقریباً عام جو خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ 35,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، چھوٹے بڑے، اور تقریباً 85,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ لیکن جو اطلاعات ہمیں آ رہی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کہ اس سے بھی زیادہ وہاں پہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پہ لوگ ترکی اور شام میں وہ زخمی ہیں، اور تقریباً 60-65 ہزار سے زیادہ وہاں پہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی ملبے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال یہ ہمارے لیے یہ باعث عبرت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کہ ہم بھی ان حالات سے گزرے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، 2010 کا سیلاب یاد ہوگا، اور ابھی یہ چند مہینے پہلے جو پاکستان میں سیلاب آیا وہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ کس طرح تباہی ہوئی، کس طرح لوگ بے گھر ہوئے۔ لیکن معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج گناہ کے ماحول میں رہتے ہوئے، گناہوں میں رہتے ہوئے، گناہ کی آلودگی کی وجہ سے، کہ چونکہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، دلوں پہ غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزمائش اور ابتلا جو آئی ہے یہ شاید ترکی والوں کے لیے ہے یا دوسروں کے لیے۔ بیٹا گلاس میں پانی لے، گلاس میں پانی لے آ کر رکھ دو۔ کہ یہ آزمائش شاید ان لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ نہیں، اگر سیلاب پنجاب میں آ سکتا ہے، سیلاب بلوچستان میں آ سکتا ہے، سیلاب KPK میں آ سکتا ہے، تو وہ اسلام آباد میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ اللہ اس پہ قادر ہے۔ زلزلے کی جو کیفیت 2005 میں کہ کس طرح جھنجھوڑا تھا، تو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ان چیزوں کا بہترین
حل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور امت کو سکھلایا ہے وہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے رجوع کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے اسباب بنتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور پھر گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پکڑ اور اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ تو ابھی اس وقت جو ترکیہ میں اور شام میں جو ہولناک زلزلہ آیا ہے، اور اس وقت تو اس زلزلے کے لیے جہاں حکومت پاکستان نے اپیل کی ہے، وہاں مختلف تنظیمات بھی کام کر رہی ہیں، تو ہمیں دل کھول کے اس میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی کہ اس ماہ مبارک میں، رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ جو اس سے پہلے نہ کسی کو حاصل تھا اور نہ اس کے بعد کسی کو حاصل ہوا، نہ ہو سکے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے تو ہر دور میں اللہ نے زمانے کے حالات کے مطابق انبیاء و رسول کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت ابراہیم کا معجزہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الانبیاء ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین میں جو سب سے بڑا امتیاز کہ انبیاء سابقین آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا اس سے کم و بیش جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، جن میں سے مشہور 3 کہ تورات، زبور، انجیل، اور اسی طرح دیگر صحف، تو یہ تمام کے تمام انبیاء، ان کی نبوتیں وہ یا تو مخصوص زمانے کے لیے تھی، یا مخصوص علاقے کے لیے تھی، یا مخصوص اقوام کے لیے تھی۔ لیکن امام الانبیاء، سردار دو جہاں، شفیع المذنبین، سب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو مخصوص زمانے کے لیے مبعوث کیا، نہ مخصوص علاقے کے لیے مخصوص کیا، نہ مخصوص قوم کے لیے مخصوص کیا، بلکہ آپ کو اللہ نے جو نبوت اور جو رسالت دی، یہ نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک اور بلکہ اس کے بعد کے لیے بھی ہے۔ جو نظام دیا، جو قرآن دیا، جو پروگرام دیا، تو وہ پروگرام بھی نہ صرف کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص خطے کے لیے، بلکہ ہر انسان، ہر جاندار کے لیے، ہر نباتات کے لیے اللہ نے یہ نظام عطا فرمایا۔ اور اسی طرح جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ایسے معجزے بھی کسی دوسرے نبی رسول کو نہیں ملے، اور ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔
اور یہ رسول اللہ کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، یہ آج بھی زندہ ہے۔ قرآن آج بھی پورے اقوام عالم کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ آؤ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی۔ قرآن آج بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے، تمہیں کوئی شبہ ہے، تمہیں کوئی تردد ہے، تو آؤ فاتوا بسورۃ من مثلی، کہ اس کی کوئی چھوٹی سی اس کے مقابلے میں صورت بنا کے دکھا دو۔ آج تک الحمدللہ دنیا عاجز ہے کہ قرآن کے کلام جیسا نہ کلام پیش کر سکے، قرآن کے پروگرام جیسا نہ کوئی پروگرام پیش کر سکے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے، معاف کرنا، کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے۔ آج مسلمان کو پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ مجھے کیا کہتا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آج مسلمان نے قرآن کو صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھ دیا ہے کہ ہمارا کوئی مر جائے، بلاؤ بھائی، وہ بھی پھر ہم خود نہیں پڑھتے قرآن، اس میں بھی ہم کہتے ہیں مدرسے کے طالب علموں کو بلاؤ وہ قرآن پڑھے، اس میں بھی ہمیں خود یہ توفیق نہیں ہوتی، یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم خود بھی 2 آیتیں پڑھ کے اپنے مرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کر دیں۔ اس میں بھی ہم چونکہ پورا دین ہی ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، مولوی کو ہم نے دین ٹھیکے پہ دے دیا ہے، اور خود ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ خود ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ ہم تو اچھی نوکری، ڈگری لینے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اور عیش و عشرت کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، مال بنانے کے لیے۔ آج مسلمان کا یہ ذہن بن گیا ہے، آج مسلمان کا یہ ذہن نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے کل اللہ کے ہاں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی مرد و عورت سے آپ پوچھ لیں کہ تیری زندگی کا کیا مقصد، تو یہی کہے گا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ مال کما لوں، زیادہ دولت کما لوں، بڑا عہدہ لے لوں، بڑی نوکری لے لوں، بڑی تنخواہ لے لوں، بڑے گھر بنا لوں، فارم ہاؤس بنا لوں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، اور باقی انبیاء سابقین کو کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے دیے، لیکن امام الانبیاء سردار دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین کو اللہ نے 1 2 نہیں بلکہ علماء نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اور تقریباً 3000 معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ اور زندہ و جاوید معجزہ کہ جو آج بھی معجزہ ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن آج بھی رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہمارا تعلق اس سے کمزور ہو گیا۔ تو ان معجزات میں سے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ مبارک میں، اگرچہ اس میں بھی روایات ہیں، یقینی روایات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج پہ گئے تھے، بلکہ بعض روایات میں آپ کا ربیع الاول میں جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ معروف و مشہور یہ ہو گیا ہے امت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس ماہ مبارک میں، رجب کے اس ماہ میں اللہ نے سفر معراج کروایا، اور یہ ایسا سفر ہے کہ مخلوق انسانی میں، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک، یہ اعزاز نسل انسانی میں اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ملا۔ نہ اس سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول سفر معراج پہ گیا ہے، نہ اس کے بعد کوئی گیا ہے اور نہ کوئی جا سکے گا۔ اور یہ سفر معراج کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدی۔ آج چونکہ عقل والا جو ہے نا وہ جی دین، آج ہم دین کو اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ پہ پرکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ جو عقل کے پجاری ہیں، حالانکہ دین عقل کے تابع نہیں ہے، عقل دین کے تابع ہے۔ دین عقل کے تابع نہیں ہے کہ جی ایک مسئلہ میری عقل میں نہیں آتا تو میں اس کو نہیں مانتا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے تو یہی اعتراض کیا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے اور دوسرے دن جب آپ نے اہل مکہ کو بتلایا کہ میں اس طرح راتوں رات مکہ سے میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، وہاں سے پھر میں پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، پھر چوتھے آسمان، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے پھر کہ جس کو خود رب کائنات ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہ خود رب کائنات ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ خبر اہل مکہ کو دی، اور جب یہ خبر کفار مکہ اور مشرکین مکہ تک پہنچی، تو اس وقت کے کافروں نے بھی، اس وقت کے عقل کے اندھوں نے یہی اعتراض کیا، او جی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس، حالانکہ اس وقت یہ 1 مہینے کا سفر تھا، اور پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت، اور وہاں سے پھر جی پہلا آسمان، اور پھر دوسرا، اور پھر تیسرا، اور پھر ساتواں، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے ہماری عقل نہیں مانتی ہے، ہماری عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی ہے۔ اور یہی چیز لے کر کفار مکہ اور مشرکین مکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہی مسئلہ رکھا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایک شخص ایک رات میں مکے سے بیت المقدس جا سکتا ہے، بیت المقدس سے پھر وہ 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا کی سیر کر کے اور راتوں رات وہ واپس آ سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ویسے تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہہ کون رہا ہے، کس نے کہا ہے؟ تو کفار مکہ و مشرکین مکہ خوشی کے مارے انہوں نے کہا کہ یہ تیرا دوست جو ہے محمد ابن عبداللہ، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایک رات میں گیا ہوں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد الرسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں یہ سارے منازل طے کر سکتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی جرح کے۔ اگر میرا یار محمد یہ کہتا ہے تو میں ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کو پھر اسی وجہ سے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
تو آج بھی بعض نادان وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ چونکہ رب العالمین ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی نے ہمیں بنایا نا۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہماری یہ سوچ، ہماری عقل، ہمارا یہ جو کچھ بھی ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اونچی آواز سے بولے نا۔ تو اللہ کو پتا تھا کہ میری اس مخلوق میں ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو میرے ان اعمال پہ اعتراض کریں گے، جو میری ان قدرتوں پہ اپنی عقلوں کو استعمال کریں گے۔ تو اس لیے رب کائنات نے اس واقعے کو جب قرآن میں بیان فرمایا تو سب سے پہلا جو لفظ لے کے آئے وہ کیا لے کے آئے؟ سبحانہ۔ اور سبحانہ کا کیا مطلب؟ سبحانہ کا مطلب ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے، پاک ہے وہ ذات۔ اور سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قدرتوں کو نہ دیکھو، تم مخلوق کی قدرتوں کو نہ دیکھو، تم مخلوق کی طاقتوں کو نہ دیکھو۔ جہاں انسان، جن اور انس اور فرشتے اور تمام مخلوقات کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، جواب دے دیتی ہیں، وہاں سے جس ذات کی طاقت اور قدرت کا آغاز ہوتا ہے وہ ذات سبحانہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اس خالق کی ذات ہے، وہ اس مالک کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے اس واقعے کو آغاز سے پہلے، بیان سے پہلے جو جملہ لے کے آئے، جو لفظ لے کے آئے، وہ اسی بات پہ لے کے آئے کہ اس کو تم اپنی عقل پہ نہ سوچو، اپنی طاقت پہ نہ دیکھو کہ میری یہ طاقت اور میری یہ عقل اور میرا یہ فہم اور میری یہ سوچ، بلکہ اپنے محبوب کو بلانے والا، اپنے محبوب کو یہ سیر کرانے والا، اپنے محبوب کو یہ لے جانے والا، وہ کون ہے؟ سبحانہ، وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ اسریٰ، کہ جو لے گیا، کہ جو لے گیا، کہ جس نے سیر کروائی۔ تو یہاں یہ نقطہ بھی سامنے آ گیا کہ معراج پہ اللہ اپنی قدرتوں کے ساتھ اپنے محبوب کو لے کر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو سفر معراج کے حوالے سے کتب حدیث میں جو احادیث منقول ہیں، تو اس میں یہی ہے کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس میں ائمہ کی انبیاء کی امامت کے بعد جب وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، تو حدیث مبارکہ کے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل کی معیت میں جب پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ کہا میں جبرائیل۔ کہا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگلا سوال یہ ہوا کہ کیا تمہیں بلایا گیا؟ تو سیدنا جبرائیل نے کہا ہاں ہمیں بلایا گیا ہے، ہم خود نہیں آئے بلکہ ہم تو مہمان ہیں اس رب کائنات کے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کا آغاز جو فرمایا وہ لفظ سبحانہ کے ساتھ فرمایا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اعتراض ہوں گے کہ جی ایک انسان اتنا لمبا سفر۔ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو زمین کا جو حصہ ہے، اس سے جب اوپر جاتے خلا، جب خلا شروع ہوتی ہے تو وہاں ہوا منقطع ہو جاتی ہے، وہاں ہر چیز اپنا وزن کھو دیتی ہے۔ اب خلا میں جانے کے لیے آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے لیے ایک مخصوص لباس بنایا جاتا ہے، مخصوص اس کے لیے وہ جو خلائی جہاز ہوتا ہے اس میں ایک ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے، اس میں آکسیجن کا سسٹم رکھا جاتا ہے،
خلا میں جانے والا مخصوص لباس پہن کے مخصوص آلات لے کے وہ تبھی اس خلا میں ٹریول کر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، وہاں پھر وزن اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ رب کائنات کہ جس نے اپنے محبوب کو بلایا، اس نے یہ سارے انتظامات کروائے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ آج یہ جو بجلی ہے، بجلی کی رفتار اس وقت کوئی 1,20,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے۔ اسی طرح آواز کی رفتار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر لے جانے والا مکہ مکرمہ سے جو سواری اللہ نے دی، تو اس سواری کا نام کیا رکھا؟ براق۔ اور بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ برق۔ یہ برق اسی براق سے ہے۔ اور یہ تیز رفتار سفر آج جو ہم سائنس اور نہ انجانے میں آج جو ہم مغرب کے غلام بنے ہوئے ہیں، یاد رکھو کہ رسول اللہ کے اس سفر معراج سے تیز سواری کا تصور ملتا ہے، وہ اس سفر معراج سے ملتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تیز سواری کا تصور کہاں تھا؟ اور اسی طرح یہ اوپن ہارٹ سرجری، آج دنیا میں اوپن ہارٹ سرجری ہے نا جی، اوپن ہارٹ سرجری، تو سب سے پہلے جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک بچپن میں ہوئی کہ جب دائی حلیمہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، دائی حلیمہ جب لے گئی تھی، ایک اس وقت ہوئی تھی بچپن میں اوپن ہارٹ سرجری، اور دوسری جب اس عظیم سفر پہ جب اللہ بلا رہا تھا تو اللہ نے پہلے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ چھت پھٹی، اور سیدنا جبرائیل تشریف لائے، وہاں سے لا کے پھر جناب من حتیم میں وہاں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، دل کھولا گیا، دل کو دھویا گیا، اور دھویا بھی کس چیز کے ساتھ؟ زمزم کے ساتھ ہے۔ اور زمزم کے ساتھ دھونے کی حکمت علماء نے یہی لکھی کہ اس زمزم کی نسبت اگرچہ پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ نے اس کی نسبت رسول اللہ کے قلب اطہر کے ساتھ کر دی، کیونکہ اس امت نے قیامت تک رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر 7ویں آسمان، اور پھر وہاں سے اللہ خالق و مخلوق و عابد و معبود، عاشق و معشوق کی پھر ملاقات، اور اس میں پھر تحفوں کا تبادلہ، اور پھر وہاں سے اس امت کے لیے خوشخبریاں، اس امت کے لیے تحفے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔